اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے کہ کن کن کو دینی ہے. اور زکوٰۃ کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بیدار انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مقصد سمجھے. نمبر 1 پسندیدہ چیز کو ادا کرنے کی آزمائش. نمبر 2 تباہ کرنے والی بخیلی کی صفت سے پاک ہونا، یعنی بخل سے پاک ہونا. اور نمبر 3 مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا. بس انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے، حالانکہ اس کو عطا کیا گیا ہے، وہ عطا کرنے والا نہیں. یعنی بندہ جو دے رہا ہے وہ تو بس بیچ میں ایک سبب ہے، ورنہ اصل تو مال اللہ ہی کا ہے. وہ تو صرف آگے کر رہا ہے، اس کی اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ اس کو نہ دیتا تو وہ کہاں سے لاتا؟ تو زکوٰۃ جو ہے اس کو فرض صدقہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ التوبہ میں. جیسے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقہ لو، ان کو اس کے ساتھ پاک کرو اور انہیں صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث